السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنت سے ثابت ہے. Huzur says that it is proved from the practice of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that during the Ramadan to important during the خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور ضرورت مندوں پر شفقت کرنے میں تمام دوسرے متقیوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے.
اور آپ کی انفاق فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہی تھی جیسے تنک رفتار سے باد صبا چلتی ہو، جو رحمتوں کا پیغام لے کر آتی ہو اور جہاں سے گزرے وہاں سے پھول کھلا دے۔ رمضان مبارک میں راوی بیان کرتے ہیں اس ہوا میں مزید تیزی پیدا ہو جاتی تھی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ برساتی ہوائیں خاص جوش اور تندی کے ساتھ چلتی ہیں، اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت علی الناس کی ہوائیں غیر معمولی تیزی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ وہی سنت آپ کے وقت سے آج تک مسلمانوں میں جاری و ساری ہے، اور وہ لوگ جو بالعموم غرباء پر خرچ کرنے کے عادی نہیں بھی ہوتے، رمضان مبارک میں کچھ فرضی نیکیوں کی بنا پر، کچھ رمضان کے مبارک ماحول سے اور سنت کی یاد سے متاثر ہو کر وہ بھی اپنے دل اور اپنے ہاتھ اپنے غریب بھائیوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے اس سنت کی بہت ہی اخلاص کے ساتھ پابند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاذ ہی کوئی ایسی جماعت ہوگی جو من حیث الجماعت اس قدر اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی انفاق فی سبیل اللہ کے نمونے دکھاتی ہو، اور رمضان مبارک میں جس میں ایک غیر معمولی تیزی نہ آ جاتی ہو۔ چنانچہ بوسنیا کے لیے جو میں نے تحریک کی تھی اس میں رمضان سے ذرا پہلے کی بات ہے، رمضان کے مہینے نے اس میں میری مدد کی، اور اللہ کے فضل سے جماعت نے جس رنگ میں اس پر لبیک کہا ہے وہ قابل رشک ہے، اور باقی سب دنیا کی ان جماعتوں کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو انسانی ہمدردی میں کچھ خرچ کرنا چاہتی ہیں، ایک نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جانتا ہوں کہ انفرادی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی اور جماعتوں میں اجتماعی طور پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بہبود پر بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ سب خرچ محض للہ ہو اور اللہ کی رضا کے سودے کیے جائیں، نہ کہ نفس کی انا کے، اور جو کچھ بھی ہو خدا کی خاطر ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا جیتنے کی خاطر۔ مختصراً میں بوسنیا کی تحریک سے متعلق چند اعداد و شمار رکھتا ہوں تاکہ وہ جماعتیں جو ابھی تک اس قربانی میں پوری طرح شریک نہیں ہو سکی ان کو بھی ایک تحریک پیدا ہو، اور باقی اپنے دوسرے بھائیوں سے آگے بڑھنے کی روح ان کے اندر بھی جولانی دکھائے۔ جب سے میں نے یہ اعلان کیا ہے this announcement that the well-to-do people to give them impetus, I tell people about my own subscription. I will increase it by that I had increased it, and people. انگلستانی کی ایک احمدی مخلص خاتون نے جمعہ سنتے ہی اسی وقت 6,000 پاؤنڈ کا وعدہ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے کیا اور ادا کر دیا، اور پھر موریشس سے ایک مخلص احمدی دوست کی فیکس فوراً ملی کہ وہ اپنے اور اپنے بزرگ والد کی طرف سے 12,000 پاؤنڈ کا وعدہ پیش کرتے ہیں۔ پھر پاکستان سے، کراچی سے خاص خصوصاً اور لاہور سے بھی، مگر اس سے پہلے پنڈی سے، راول پنڈی سے مجھے یاد ہے، سب سے پہلے راول پنڈی سے پاکستان سے لبیک ہوئی، اور ایک مخلص احمدی ڈاکٹر نے 6,000 پاؤنڈ کا وعدہ پیش بھی کیا اور ادا بھی کر دیا، وعدہ بھی پیش کیا اور ادائیگی بھی کر دی۔ پھر ایک اور احمدی ڈاکٹر کی طرف سے بھی اسی کا اعادہ ہوا۔ پھر کراچی کی جماعت سے متعدد احباب کے وعدے اور وصولیوں کی اطلاع ملی، بعض نے 6,000 کے وعدے کر کے ادائیگی کی، بعض نے 12,000 تک کی بھی کی، اور ایک خاندان کے 3 افراد نے 6,000 یعنی 18,000
کے وعدے کیے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ادائیگی اس خاندان نے بھی کر دی ہے۔ تو اب تک یہ رقم بڑھ کر 2,10,000 پاؤنڈ تک پہنچ چکی ہے، اور یہ وعدے نہیں ہیں بلکہ وصولیاں ہیں خدا کے فضل سے، کیونکہ اس تحریک میں اللہ ماشاءاللہ جس نے وعدہ کیا اس نے فوراً ادائیگی بھی کر دی۔ تو یہ جو فہرست ہے انفرادی، جنہوں نے 6,000 یا بعض نے 12,000، کسی نے 10,000 وعدے کیے ہیں، یہ اس کی تعداد 14 بن جاتی ہے، اور وہ جماعتیں جنہوں نے 6,000 کے مجموعی وعدے یا ادائیگیاں کی ہیں، ان کی تعداد سر دست 5 ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پاکستان میں تو انفرادی طور پر وعدہ کرنے والوں کی بھاری تعداد ہے، 4 بیرون پاکستان سے ہیں اور 10 پاکستان سے، لیکن جماعتی لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے پاکستان کا وعدہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ جن جماعتوں نے 6,000 یا اس کے لگ بھگ ادا کرنے کی توفیق پائی ہے، ان میں کینیڈا کی طرف سے 10,000 مل چکا ہے، نہ 10,000 کا وعدہ تھا، 6,022 کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ امریکہ کی طرف سے 6,737 کی، بنگلہ دیش کی طرف سے 6,195، سوئٹزرلینڈ کی طرف سے 6,000 اور جاپان کی طرف سے 6,000۔ دنیا کی جماعتوں میں فہرست اولیت کے اعتبار سے، یعنی آگے بڑھنے کے اعتبار سے ساری تو میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک نام دعا کی تحریک کی خاطر پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی طرف سے اب تک 62,692 پاؤنڈ کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور برطانیہ کی طرف سے 45,297۔ اس میں سے بہت بڑی رقم وہ ہے جو احباب اور خواتین نے خود مجھے دی اور میری وساطت سے آگے مرکز میں پہنچی ہے، لیکن اس میں وہ زیور شامل نہیں ہیں جو خواتین پیش کر رہی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جس طرح پہلی تحریک پہ یہاں خواتین نے حیرت انگیز نمونہ دکھایا تھا زیور پیش کرنے کا، وہی نظارے اس سے ملتے جلتے اب پھر دکھائی دینے لگے ہیں۔ امریکہ جرمنی کی باری اس کے بعد ہے، ان کی طرف سے 44,758 پاؤنڈ کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کینیڈا، امریکہ، سوئٹزرلینڈ وغیرہ ان سب کی باری بات میں آتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ بنگلہ دیش جس پر بہت زیادہ مالی بوجھ ہے، اور چونکہ وہاں مسجدیں جلائی گئیں اور بہت بھاری تعداد میں بھاری نقصان جماعت کو پہنچا، اور بڑی قربانی کی روح دکھاتے ہوئے بنگلہ دیش نے خدا کے فضل سے اپنی ضائع شدہ نقصان والی جائیداد کو بحال کیا، بہت خرچ کیا، بہت محنت کی، لیکن اس تحریک میں فوری طور پر ان کی طرف سے بھی 6,000 سے زائد کی وصولی کی اطلاع ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے اور ان کے اموال میں اور بھی برکت دے۔ زیوروں کا پیش کرنا خدا کے فضل سے ایک اپنا اثر رکھتا ہے، اور جب کوئی خاتون، عموماً خواتین کو زیوروں سے بہت پیار ہوتا ہے، بڑی محنت سے بڑے شوق سے بناتی ہیں، جب کوئی خاتون اپنا زیور پیش کرتی ہیں تو دل پر جو اس کا اثر ہے وہ ایک خاص اثر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اثر پیش کرنے والے کے دل پر ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کریم فرماتا ہے تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہو، کیونکہ خدا کی محبت کی خاطر خرچ کرتے ہو، اور اگر محبوب چیز پیش نہیں کرو گے تو کیا پتہ کہ تمہیں خدا سے کیسی محبت ہے۔ تو نیکی کی ایسی پیاری تعریف فرما دی جو میرے علم کے مطابق کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، کہ نیکی ہے ہی وہی کہ خدا کی راہ میں وہ پیش کرو جس سے تمہیں محبت ہو۔ تو عورتوں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ انسانی تعلقات کے بعد زیور سے محبت رکھتی ہیں،
اور اس کا ایک کسی قوم سے تعلق نہیں، سب دنیا میں ایک ہی حال ہے۔ ان کا زیور پیش کرنا لازماً زیور سے بہت بڑی ہوئی محبت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، بس جب وہ زیور پیش کرتی ہیں تو خواہ تھوڑا ہو یا زائد ہو، خالصتاً اللہ کی محبت میں ایسا کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں جو پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی مول نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایسا زیور پیش کرنے والیاں ایسی لذت محسوس کرتی ہیں کہ پھر بعد میں پچھتاتی نہیں ہیں کہ ہم نے کیوں پیش کر دیا، بعد میں یہ تمنا رکھتی ہیں کہ کاش دوبارہ ہو تو پھر پیش کریں۔ چنانچہ اس کی ایک مثال میں ایک انگلش لندن کی ایک خاتون کے خط سے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، 2 ماہ قبل مجھے تحفہ میں زیورات 10 چوڑیاں، اس کے علاوہ ایک سیٹ ملے تھے جو بھجوا رہی ہوں۔ اس سے قبل بھی عاجزہ اپنا سارا زیور کسی تحریک میں دے چکی ہے۔ خدا کا احسان ہے، اس نے پھر مجھے یہ زیور دیا اور پھر مجھے اس قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس زیور کو ضرور قبول فرمائیں، عاجزہ کا شکریہ۔ تو اس جذبے سے جماعت احمدیہ کی خواتین اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہی ہیں، اور چونکہ رمضان کے مہینے میں خصوصیت سے یہ قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کی برکتوں میں سے بھی یہ قربانی پیش کرنے والے بہت زیادہ حصہ پائیں گے۔ اب میں رمضان مبارک سے متعلق بعض دوسری نصائح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ رمضان کی برکات کیا ہیں، رمضان سے کیا فوائد وابستہ ہیں، کس طرح انسان کو اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں چند احادیث نبویہ آپ کے سامنے تشریحات کے ساتھ رکھتا ہوں۔ حضرت امام بخاری کتاب الصوم باب حل یقال رمضان اور شہر رمضان، اس باب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ترجمہ کرنے والے نے غالباً غلط ترجمہ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہی تو بحث امام بخاری نے اٹھائی تھی کہ رمضان کو رمضان کہا جائے یا رمضان کا مہینہ کہا جائے۔ اس بحث کے حل کے طور پر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، اور جس کے الفاظ یہ ہیں، اذا جاؤ رمضان فتحت ابواب الجنت، کہ جب رمضان آ جائے تو پھر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے لازماً رمضان کا مہینہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ رمضان نام ہی اس مہینے کا ہے۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ ان کو تو اس بات سے غرض تھی اس وقت امام بخاری کو کہ یہ ثابت کریں کہ رمضان کہنا، اکیلا رمضان کہنا درست ہے یا غلط، یا رمضان کا مہینہ کہنا ضروری ہے۔ لیکن جو بات اس حدیث میں ہے وہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے کہ ہم رمضان کو رمضان کہیں یا رمضان کا مہینہ کہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک بوسنیا پہ ظلم کرنے والے شیطانوں کا تعلق ہے، وہ تو جکڑے نہیں گئے۔ جہاں تک دنیا کے مشرقی اور مغربی ممالک میں خدا تعالیٰ کی سے بغاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمودات سے اور انسانی قدروں سے بغاوت ہو رہی ہے، اور ہر جگہ انسانیت کے نام پر بہیمیت کے کھیل کھیل رہی ہے، اس میں تو کوئی کمی آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ خود مسلمان ممالک میں بھی ہر شخص نہ روزے رکھتا ہے، نہ روزے کے دوران روزے کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ روزے کے بعد روزے کے حقوق ادا کرتا ہے۔ بعض ممالک میں رواج یہ ہے کہ ساری رات گانے کی مجالس رکھتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، اور خوب عیش و عشرت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت کچھ کھا کر
تو روزہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کی قید کے کوئی نمونے نہیں ہیں۔ پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اور ظاہر بات ہے کہ یہی معنی ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو رمضان سے فائدہ اٹھائے اور اٹھانا چاہے، اس کے لیے خدا تعالیٰ یہ سامان فرماتا ہے، اس کی غیر معمولی مدد فرماتا ہے۔ عام حالات میں نیکی بدی سے بچنے کی اتنی توفیق نہیں مل سکتی جتنی رمضان کے مہینے میں مل سکتی ہے۔ کم سے کم 24 گھنٹے میں سے آدھا دن تو باندھا جاتا ہے، اور جب وہ بدیوں سے باندھا جاتا ہے تو حقیقت میں اس کا شیطان باندھا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک نفس امارہ اور ایک شیطان ہے، جب اس کے ہاتھ بند جائیں تو شیطان باندھا گیا، اس کو زنجیریں پہنا دی گئیں، تو انہی زنجیروں کی یاد اس کو روزے کے بعد بھی بدیوں سے باز رکھتی ہے۔ ان معنوں میں وہ شخص جو رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہے، جو خدا کی خاطر بدیوں سے رکنا چاہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہے، اس کے لیے یہ مہینہ یہ پیغام لاتا ہے کہ شیطان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور نیکیوں میں ترقی کے نتیجے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، بدیوں سے رکنے کے نتیجے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو فائدہ اٹھانا چاہے، اور جو مسلمان اس مہینے میں سے گزرتا ہے اور نہ اس کا شیطان باندھا جاتا ہے، نہ اس کی جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، نہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ خدا کی طرف سے بخششوں کا موسم بھی آیا، اصلاح نفس کے حالات پیدا سازگار کیے گئے، اور اس کے باوجود کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کے جہنم کے دروازے اسی طرح کھلے رہ جاتے ہیں اور جن کے شیطان کو ہتھکڑیاں نہیں پہنائی جاتی۔ بس اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ عام حالات میں بدیاں بری بات تو ضرور ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں بدی اختیار کرنا ایک غیر معمولی برائی اختیار بن جاتی ہے، اور نیکیوں سے محرومی اس مہینے میں عام محرومیوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کتاب الصوم سے حدیث لی گئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ بعض روایتوں میں اجزا بہ کا ذکر ملتا ہے۔ والصیام جنۃ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من رح المسک للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے عرض کیا کہ آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ، انسان کا ہر عمل اس کی خاطر ہوا کرتا ہے، الا الصیام سوائے روزے کے، روزے اس کے لیے نہیں ہوتے، فإنہ لی وہ میری خاطر ہوتے ہیں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اس کا ترجمہ ایک یہ بنتا ہے میں اس کی جزا دیتا ہوں، اور دوسری روایت کے مطابق میں خود اس کی جزا ہوں۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ اور روزے تو ڈھال کی طرح ہوتے ہیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ جب بھی انسان کو روزے کا دن نصیب ہو، اس میں وہ بیہودہ گوئی سے کام نہ لے اور شور و شر سے پرہیز کرے۔ اگر اسے کوئی شخص گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو اس سے یہ کہے
کہ میں تو روزے دار ہوں، وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے حضور مشک کی خوشبو سے بہت بہتر ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں، ایک وہ جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کا دل فرحت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ خوشی جب وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں اس حدیث کے تعلق میں بعض وضاحتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ہر نیکی ہر انسان اپنے لیے کرتا ہے، اور یہ نیکی جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہے، اور اللہ اس کی جزا ہے، یا اللہ اس کی جزا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا نمازیں اپنے نفس کے لیے پڑھی جاتی ہیں؟ کیا خدا کی راہ میں خرچ اپنے نفس کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا بنی نوع انسان کی دوسرے کسی رنگ میں خدمت کرنا انسان اپنے نفس کی خاطر کرتا ہے، اور صرف روزہ خدا کی خاطر رکھتا ہے؟ یہ تو قابل فہم بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر جو لوگ اس حدیث کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور غور نہیں کرتے، وہ ایک بہت اہم بنیادی نقطے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ جو جس حقیقت کی طرف اس میں اشارہ فرمایا گیا ہے، اس حقیقت کو سمجھے بغیر عام طور پر لوگ اس حدیث سے گزر جاتے ہیں، اور یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جسے ٹھہر کر غور کر کے سمجھنا چاہیے۔ میں نے اس پر غور کیا، اور جب سمجھ نہ آئی تو پھر دعا کی کہ اللہ تو ہی سمجھا، آخر یہ کیا فرق ہے، کیوں خدا تعالیٰ نے ایسی عجیب بات فرمائی؟ کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف منسوب فرمائی ہے، اس لیے اللہ ہی نے فرمایا جو آپ نے آگے ہم تک پہنچایا۔ تو مجھے اس کا ایک مضمون سمجھ آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے دل کے لیے وہ مطمئن کرنے کا مجھے بنا، آپ کے لیے بھی مطمئن کرنے کا مجھے بنے گا۔ نیکیاں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ لقاء اس کی جزا بتائی گئی ہے، اس نیکی کی، خدا سے ملاقات۔ اور دوسری جگہوں سے یہ پتہ ثابت ہوتا ہے، ویسے بھی انسان اپنی عقل سے سلیم سے بھی جانتا ہے کہ مرنے کے ساتھ لقاء کا تعلق ہے۔ جو انسان مر جاتا ہے اسے لقاء باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے، اور مرنا دونوں طرح سے ہوتا ہے، روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ اور جب انسان مرتا ہے تو قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے وہ وہاں سے لقاء شروع ہو جاتی ہے، یعنی روحانی لقاء تو زندگی میں ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد تو ہر شخص خدا کے حضور حاضر ہوگا۔ میں نے غور کیا کہ جتنی دوسری نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں اگر جاری رکھی جائیں یا ان میں انتہا کر دی جائے تو اس کے نتیجے میں آدمی مر نہیں سکتا۔ نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن نمازیں پڑھے، کھانا اگر نہیں چھوڑتا اور پانی نہیں چھوڑتا تو مرے گا نہیں۔ اگر ایک انسان خدمت خلق کرتا ہے تو بے شک جتنی چاہے کرے، اس کے نتیجے میں مر نہیں سکتا۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں زندگی کے واجبات انسان اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور اگر روزہ لمبا کر دیا جائے تو 2 3 4 5 دن کے عرصے کے اندر انسان کا انجام لازماً موت ہے۔ بس اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر روزے کی نیکی کو بڑھائے گا، لمبا کرے، تو ملاقات اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کم درجے پر یہ سفر پھر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ہر نیکی کو اپنے منتہا تک پہنچنے سے پہلے اپنے فضل سے روک دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ باقی جزا میں اپنے فضل سے دوں گا۔ نمازیں ہم جتنی پڑھتے ہیں، اگر اتنی ہی جزا ہمیں ملے تو ایک انسان کی ساری عمر کی نمازیں اگر ملا لی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 20 سال کی عبادت کہہ سکیں گے آپ اس کو، جو بہت ہی عبادت کرنے والے ہیں ان کی 20 سال کی بن جائے گی۔ تو 20 سال کی جنت کے بعد اس کی نیکی ختم، اس کی جزا ختم۔ پر اللہ تعالیٰ اسی نیکی کو اس طرح آگے بڑھا دیتا ہے
کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے جاری ہوگی، اور جو جزا اس ہمیشگی کے نتیجے میں ملنی چاہیے وہ اس کو عطا ہوتی ہے۔ بس نمازوں کی جزا بھی اس طرح ملتی ہے اور دوسری نیکیوں کی جزا بھی اس طرح ملتی ہے، لیکن کسی نیکی کے نتیجے میں چونکہ موت مقدر نہیں ہوتی اگر اسے بڑھا دیا جائے، اس لیے وہ جزا نہیں ملتی، اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ خود اس کی جزا ہے، یہ نیکی اگر تم زیادہ کرو گے تو آگے میں کھڑا ہوں گا۔ تو فرمایا تم نے اب میری خاطر گویا موت قبول کر لی ہے، اگر روزہ بڑھ جائے اور لمبا ہو جائے تو لازماً تم مر جاؤ گے، ایک مرن برت بن جائے گا، اور مجھ سے ملنے کی خاطر جان دے رہے ہوگے، گویا کہ میں تمہارا قربانی کا وقت چھوٹا کر دیتا ہوں لیکن تمہاری قربانی کی روح قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ روزے کے فاقوں کے نتیجے میں چونکہ تم نے لازماً آخر مجھ تک ہی پہنچنا تھا، اس لیے میں نیکی کی مشقت کو کاٹ دیتا ہوں اور جزا بن کر خود آ جاتا ہوں کہ اچھا پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اور یہ ملاقات جو ہے یہ آخرت کے لیے مقدر نہیں ہے، اس دنیا میں ملنی ہونی چاہیے۔ یہ مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آخرت کی ملاقات تو ہر مرنے والے کی ہونی ہی ہونی ہے۔ روزے کی جزا خدا خود تب بنتا ہے کہ وہ خود آ کھڑا ہو اور خود ملاقات کے لیے اپنا جلوے انسان پر ظاہر فرمائے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی تھی، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ رمضان کے روزے رکھو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں لقا بنوں، لقا کے لیے آ جاؤں گا۔ تم اپنی کوشش سے جو بات حاصل نہیں کر سکتے میں اپنے فضل سے تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور رمضان کا آخری مقصد لقاء باری تعالی ہے، یعنی خدا کی راہ میں اس کے ملنے کی خاطر جان گوا بیٹھنا۔ بین ہی اسی آیت کے مضمون کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود بنوں گا، کیونکہ اگر یہ نیکی لمبی ہو تو انسان نے مرنا ہی مرنا ہے، اور جو میری خاطر جان دینے پر تیار ہو جائے میں کیوں اس سے ملاقات نہ کروں۔ بس ہمارے روزوں کی قبولیت کا نشان یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اختتام سے پہلے پہلے ہم اللہ کے جلووں کے نظارے دیکھیں، قرب الہی کی لذت محسوس کریں، اور کسی نہ کسی رنگ میں لقاء سے لذت یاب ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا ایک ہی طرح ہر ایک کو دکھائی دے، نبیوں سے بھی خدا کا مختلف معاملہ ہے۔ جس شان کا جلوہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے عرش پر اترا ہے، ویسا جلوہ تو کسی نبی نے نہیں دیکھا تھا، مگر ہر نبی نے دیکھا تھا، کچھ نہ کچھ تو دیکھا تھا، بغیر لقاء کے نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ بس یہ ضروری نہیں کہ لقاء ایک ہی طرح کی ہو، مگر کچھ نہ کچھ لقاء ضروری ہے، اور یہ نشان ہوگا اس بات کا عملی ثبوت ہوگا کہ ہمارا رمضان مقبول ہوا۔ اور اگر ہمیں لقاء باری نصیب نہ ہو تو پھر وہی بات اطلاق پائے گی کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بس اپنے رمضان کو ضائع نہ کریں۔ دوسری بات اس حدیث نبوی میں جو فرمائی گئی ہے خاص طور پر قابل غور، آپ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کستوری کی خوشبو ہو۔ اس بات نے میری ایک اور ذہنی الجھن کا حل کر دیا۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ انسان روزے کے وقت اپنے حواس خمسہ میں سے ہر چیز کی قربانی پیش کرتا ہے سوائے ناک کے۔ قوت ناک سے سانس لیتا ہے، خوشبوئیں سونگھتا ہے، اس سے کوئی پرہیز نہیں،
اور باقی سب خواص خمسہ کی قربانیاں، یہ کیا وجہ ہے؟ روزہ تو یہ مفہوم پیش کرتا ہے کہ سب کچھ جسم کا جو کچھ خدا نے عطا کیا سب خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ہو رہا ہو۔ اس حدیث نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ بدبو سونگھتا ہے اپنی، ایک نفیس طبیعت کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اپنی بھی سونگھتا ہے اور اپنے بھائیوں کی بو بھی سونگھتا ہے۔ رمضان مبارک میں جو قریب سے بعض دفعہ بے احتیاط لوگ آ کے جب ایک دم بات کرتے ہیں تو منہ سے ایک دم بو کا بھباکہ اٹھتا ہے جو روزے کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک معدے کی کچھ خرابی ہوتی ہے، جن لوگوں کو فاقوں کی عادت نہ ہو ان کے معدے میں گیسیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ خون میں ملتی ہیں، اور پھر خون کے ذریعے جب لنگز میں سے جس خون گزرتا ہے یعنی پھیپھڑوں میں سے تو سانسوں میں وہ بو آ جاتی ہے، اور کچھ منہ کے اندر ویسے بند رہنے سے بو آ جاتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ تمہاری قوت شامہ بھی اس قربانی میں شامل ہے، اور جب تم روزے کے نتیجے میں اپنی بو کی تنگی محسوس کرتے ہو یا دوسروں کی بوئیں سونگھتے ہو تو یاد رکھو چونکہ یہ خدا کی خاطر ہے اس لیے اللہ کے نزدیک یہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو رمضان میں روزے میں یاد رکھیں انسان کو جتنی بھی خدا تعالیٰ نے طاقتیں ودیعت فرمائی ہیں، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کی قربانی شامل ہوتی ہے قوت شامہ سمیت۔ پھر اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب روزہ رکھو تو بیہودہ گوئی سے پرہیز کیا کرو اور شور و شر سے پرہیز کرو۔ بعض لوگوں کو بیہودہ گوئی کی عادت ہوتی ہے، یاوہ گوئی جس کو کہتے ہیں، اور عام بات کرتے وقت بھی کچھ نہ کچھ بیہودہ کلام کر دیتے ہیں۔ بعضوں کو گالیاں دینے کی عادت ہے۔ ہمارے ملک میں تو اتنی عادت ہے کہ ذمہ دار ہل چلاتے وقت اپنے جانور کو بیچارے کو گالیاں دیتا رہتا ہے خام خواہ۔ وہ بیل بیچارہ محنت کر رہا ہے، اس کی سوٹیاں کھاتا ہے، ساتھ گندی گالیاں بھی۔ ایسا لغو طریقہ ہے، یہ شاید ہی دنیا کی کسی قوم میں رواج ہو، مگر ہماری قوم میں تو خوب پایا جاتا ہے، یعنی پاکستان میں اور ہندوستان میں اور شاید بنگلہ دیش میں بھی پایا جاتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ روزے کے وقت خصوصیت سے توجہ کرو، تمہاری زبان پاک اور صاف رہنی چاہیے، تو مراد یہ نہیں ہے کہ روزہ ختم ہو اور گالیاں شروع ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک ورزش کا زمانہ ہے، اس پہلو سے بھی ورزشیں کرو کہ خدا تمہیں پاک اور صاف زبان عطا کرے، اور روزے میں جب تم محنت کرو گے اور اپنے آپ کو روک کے رکھو گے تو انشاءاللہ بعد کی زبان بھی پاک اور صاف ہی رہے گی۔ شور و شر نہ کیا کرو بے وجہ، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے تو اس کے جواب میں کہا کرو میں روزے دار ہوں۔ یہ جو خصوصیت سے نصیحت ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ بھوک کے نتیجے میں انسان کے لیے غصہ برداشت کرنا زیادہ مشکل ہو جایا کرتا ہے، اور عام لوگ جو بغیر بھوک کے زبان صحیح رکھتے ہیں وہ بھوک کے وقت بعض دفعہ جلدی وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور کسی ناپسندیدہ بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرا بھی تجربہ، ذاتی تجربہ ہے، روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت گہری انسانی نفسیات کے مطالعہ پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام کا نور نازل ہوا اس نے آپ کی اس فطری روشنی کو اور بھی زیادہ روشن تر کر دیا۔ نور علی نور کا نظارہ ملتا ہے آپ کی نصیحتوں میں۔ بس انسانی فطرت کے گہرے راز آپ کو روشن تھے اور ان کو پیش نظر رکھ کے آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں، اس لیے صرف وہ شخص پیش نظر نہیں جو بد کلام ہو، عموماً پاک کلام کرنے والوں کے لیے بھی ایک امتحان کا وقت ہے، ایک خطرے کے مقامات ہیں۔ رمضان مبارک میں خصوصیت سے روزے کے دوران اپنی زبان کی نگرانی کیا کریں۔ صحیح بخاری کتاب صوم سے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت سہل سے روایت ہے،
فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ ریان لفظ جو ہے اس میں اس بات کی کنجی ہے کہ وہ کیا ثواب ان کو خصوصیت سے دیا جائے گا، کیوں ان کے لیے ایک علیحدہ دروازہ مقرر ہے۔ ریان ریا لفظ ریا سے صفت مشبہ ہے فعل سے، سیر ہونا، ضد العطشان یعنی پیاس کا الٹ، اور سیراب چہرے کو بھی پہ بھی یہی لفظ اطلاق پاتا ہے۔ چونکہ انسان خدا کی خاطر بھوک کے نتیجے میں کمزوری محسوس کرتا ہے، پانی نہ پینے کے نتیجے میں ایک عطشان کی کیفیت، پیاس کی ایک کیفیت بھڑک اٹھتی ہے بعض دفعہ، اور اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان جس نے گرمیوں میں روزے رکھے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ کس قدر وہ ایک کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جنت میں دروازہ، ایسا دروازہ مقرر فرمانا جس کا عنوان ریان ہے، جس کے اوپر جعلی حرفوں سے گویا لکھا ہوگا کہ یہ سیرابی کا دروازہ ہے، اس میں سے لوگ داخل ہوں گے۔ جنت تو ایک ہی ہے، دروازے الگ ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا صرف یہ اعزاز ہی ہے کہ ہم اس دروازے سے آئے تھے؟ اور پھر ایک وقت میں اور بھی تو نیکیوں کے دروازے ہیں جن میں ایک روزہ دار آگے بڑھا ہوا ہوگا، کیا وہ ان سے محروم کر دیا جائے گا؟ یہ باتیں سمجھنے کے لائق ہیں۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دروازوں کا ذکر کر کے یہ اطلاع دی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی خاص نیکی میں امتیاز پائے گا، اسی جنت میں اس پہلو سے اس کو زیادہ مزہ آئے گا، اس کا لذت اٹھانے کی صلاحیتیں اجاگر کی جائیں گی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ اور شہد جو بھی شکل ہے اس کی، یعنی ظاہری تو نہیں ہے، لیکن جس طرح دودھ بعض انسان کے لیے بعض غیر معمولی غذائی صلاحیتیں رکھتا ہے یا شہد رکھتا ہے، لذتیں بھی رکھتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، ہر شخص ان سے ایک جیسا مزہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اب ایک آدمی ٹھنڈا میٹھا دودھ پیے، وہ اگر بھوکا ہے تو اس کو اور لطف آ رہا ہوگا، اور اگر وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو بعض دفعہ اس کا دل ہی نہیں چاہے گا، بلکہ دودھ پینے سے اس کو متلی پیدا ہوگی۔ تو بظاہر جنت کی نعمتیں ایک جیسی ہوں گی، مگر جس دروازے سے انسان گزرے گا اس دروازے کی صلاحیتیں ساتھ لے کر اندر جائے گا، اور وہ شخص جس نے خدا کی خاطر بھوک اور پیاس کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کو اسی جنت میں ان دو پہلوؤں سے باقی سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہوگا، وہ زیادہ عمدگی کے ساتھ اور زیادہ لطافت کے ساتھ سیراب کیا جا رہا ہوگا۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حدیث اس قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں، بعض ظاہر پرست ان کا مطلب سمجھ نہیں سکتے، وہ سمجھتے ہیں بڑا فلاں گیٹ سے نکل جائیں گے، اندر داخل ہو جائیں گے، جس طرح دنیا میں گیٹوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں ہے، وہ بعض تاثیریں ہیں، بعض غیر معمولی امتیازات ہیں جو ان کو بخشے جائیں گے، جو ان کے ساتھ داخل ہوں گے، گیٹ کے ساتھ پیچھے نہیں رہ جائیں گے۔ بس وہ غیر معمولی لطف جو روزہ دار روزہ کھولتے وقت محسوس کرتا ہے غذا سے، اس سے بہت زیادہ، غیر معمولی طور پر زیادہ جنت کی نعمات سے وہ محسوس کرے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز، یہ سنن ترمذی سے حدیث لی گئی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ بھی بغیر شرعی اجازت کے اور بیماری کے چھوڑتا ہے، پھر خواہ وہ زندگی بھر روزے رکھے، اس روزے کی قضا نہیں ہے۔ قضا کا مضمون قرآن کریم میں کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے۔
اور یہ اسی سے دراصل استنباط ہے۔ فرمایا کہ یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں اگر پوری ہوں تو تم روزہ نہ رکھو، اور اس روزے کے بدلے کچھ فدیہ دے دو اور کچھ بعد میں روزے رکھ لو۔ بس جو روزے چھوٹ گئے اس کے بدلے بعد میں روزہ رکھنے کی قضا کی اجازت ہے۔ اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو خدا کی طرف سے قضا کی اجازت ہی کوئی نہیں پھر۔ اس لیے جہاں اجازتیں مذکور ہو جائیں، ان اجازتوں سے باہر اگر کوئی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، اس کی قضا ہے ہی کوئی نہیں۔ بس روزہ چھوٹنے کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یعنی اگر عمداً بطور گناہ کے روزہ چھوڑا جاتا ہے، رکھنے کی طاقت کے باوجود چھوڑا جاتا ہے، تو پھر ساری عمر بھی روزے رکھیں تو وہ چھٹے ہوئے روزے بحال نہیں ہو سکتے۔ سنن ابن ماجہ سے یہ حدیث لی گئی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے تو آدھا صبر ہیں۔ اس حدیث کا جہاں تک پہلے نصف کا تعلق ہے، یہ بات تو ہر انسان عام طور پر سمجھ لیتا ہے، سمجھنا آسان ہے کہ جسم کی زکوٰۃ روزے میں نکلتی ہے۔ انسان، جیسا کہ میں نے بیان کیا، انسانی جسم کو جتنی صلاحیتیں خدا نے عطا فرمائی ہیں، ان سب میں سے وہ کچھ خدا کی خاطر مشقت برداشت کرتا ہے، اور ان سب پر اس مشقت کا اثر پڑتا ہے۔ کوئی بھی حواس خمسہ میں سے ایسے نہیں ہیں جن کو خدا کی راہ میں قربانی نہ پیش کرنی ہو۔ بس یہ گویا جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اور زکوٰۃ نکلنے کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ زکوٰۃ کم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑھانے کے لیے ہے، اور ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتے ہیں اور سود سے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود سے کم ہوتے ہیں اور زکوٰۃ سے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ بس وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جائے، جب وہ خدا کی خاطر اپنے جسم کی ہر طاقت کی قربانی پیش کرتا ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ زکوٰۃ شمار ہوگی، اور زکوٰۃ کے نتیجے میں اسی قسم کی چیزوں میں برکت پڑنے کا خدا کا وعدہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ بس وہ جاہل جو یہ کہتے ہیں کہ روزے کے نتیجے میں مسلمانوں کی صحتیں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ بے وقوفی ہے، ان کی لا علمی ہے۔ وہ سود خوری نظام سے کے عادی یہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی کمزوری آتی ہے مال میں، اور زکوٰۃ کے جسمانی خرچ سے بھی جسم میں کمزوری آتی ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے اس کے برعکس صورتحال ہے۔ اور جہاں تک انسانی تجربہ ہے، میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہر مہینے رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو پتہ نہیں اب تک ہم زندہ بھی ہوتے کہ نہ، صحت کا کیا حال ہونا تھا، کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہوتے۔ رمضان تو تمام کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کر جاتا ہے، جسم کو ایک نئی جان بخش دیتا ہے۔ وہ کمزوریاں جو انسان نے اپنی غفلت سے خود اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں، وہ بیماریاں جو انسان جن میں اپنی غلطیوں سے ملوث ہو جاتا ہے اور ان کا شکار ہو جاتا ہے، رمضان سے آ کے دھلنی شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ بس جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحت کمزور ہو جائے گی، روزے نہ رکھوائے جائیں، جو لوگ کہتے ہیں ان غیر ملکوں میں، غیر ممالک، غیر اسلامی ملکوں میں کہ نوجوانی کی عمر میں روزہ رکھنا مضر ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ نوجوانی کی عمر میں فرض نہیں ہے، یہ درست ہے، لیکن جو رکھتے ہیں ان کو نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے قادیان میں اپنے گھروں کے ماحول میں یہی دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی جو 8-9 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جو شوق سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو کبھی روکا نہیں گیا تھا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی تم رک جاؤ۔
ہاں اگر کوئی زیادہ ہی جوش دکھائے اور کہے کہ میرے سارے مہینے کے رکھنے ہیں تو اسے پیار سے سمجھایا جاتا تھا کہ نہ کرو. اس کی وجہ بڑی یہ تھی کہ بعض دفعہ کچی عمر میں زیادہ نیکی کرنے سے نیکی سے انسان متنفر ہو جاتا ہے. وہاں بھی صحت کی خرابی کا خطرہ نہیں تھا، غالباً یہ وجہ ہوتی تھی کہ بچہ کہیں زیادہ جوش میں نیکی کر کے آئندہ نیکیوں سے نہ جائے کہیں اور اس کے دل میں ایک نیکیوں کے خلاف ایک قسم کی بے رغبتی نہ پیدا ہو جائے. بہرحال ہم نے بچپن میں رکھے ہوئے ہیں، 7-8 سال کی عمر سے شروع میں 2-3 پھر 7-8 پھر بلوغت سے پہلے 15-20 تک پہنچ جایا کرتے تھے. اور بلوغت کے بعد خدا کے فضل سے جہاں تک مجھے یاد ہے روزے رکھنے کی توفیق ملی، سختیوں میں بھی، نرمیوں میں بھی، چھوٹے دنوں میں بھی، زیادہ دنوں میں بھی، لیکن کوئی ایسا نقصان مجھے یاد نہیں جس نے ہمیشہ کے لیے صحت پر برا اثر چھوڑا ہو. شاید ربوہ کے ابتدائی سالوں میں جب بنا تھا، جو گرمیاں وہاں پڑی تھیں ان کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ نقصان ہوتا تھا، مگر وہ اس طرح کہ شدید گرمی تھی اور 124 درجے تک ٹیمپریچر صبح شام ٹھہر ہی جایا کرتا تھا اور بجلی نہیں تھی، کوئی پنکھا نہیں تھا. تو نقصان جو پہنچتا تھا وہ اس طرح پہنچتا تھا کہ بعض لوگ چادریں بھگو کر ان میں لپٹ کے وقت گزارتے تھے اور اس سے اعصاب پر برا اثر پڑتا تھا. بس وہ براہ راست گرمی کی سختی کے نتیجے میں نہیں بلکہ گرمی کے غلط علاج کے نتیجے میں ہوتا تھا. تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جنہوں نے وہ تجربے کیے ہیں وہ شاید کہہ دیں کہ نہیں فلاں وقت تو ہمیں نقصان پہنچا تھا مگر اپنی غلطی کی وجہ سے. عام طریق پر جو روزہ رکھا جائے اس کی سختی برداشت کی جائے اس کا دائمی نقصان نہیں ہوا کرتا سوائے اس کے کہ بیمار رکھ لے. ایک چیز اور بڑی دلچسپ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ ہے روزے تو آدھا صبر ہوتے ہیں. میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ اللہ نے یہ آدھا صبر کیا مطلب، پورا صبر کیوں نہیں؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات بیان فرماتے ہیں تو لازماً گہری حکمت پر مبنی ہوتی ہے. تو اس حکمت سے ہمیں بھی کچھ نعمت، اس حکمت کی کچھ نعمت ہمیں بھی عطا فرما دے، سمجھا دے کہ کیا قصہ ہے. تو 2 باتیں میری سمجھ میں آئیں. ایک یہ کہ رمضان خواہ گرمیوں کے ہوں یا سردیوں کے ہوں، کہیں روزے چھوٹے ہوتے ہیں کہیں بڑے ہوتے ہیں، لیکن پورا دور جو گرمیوں سردیوں کا گزرتا ہے اس کی اوسط نصف دن ہی بنتی ہے. بعض دفعہ شمالی حصے قطب میں کی قریب جائیں بعض دفعہ تو روزے چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہیں سال گزارا جائے تو آگے بڑے روزے بھی پھر وہیں آ جائیں گے. اور دنیا میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں جہاں کہ روزے رکھنے والوں کی آخری اوسط نصف نہ بن جائے. بس روزے کبھی چھوٹے کبھی بڑے، لیکن اوسطاً نصف روزہ ہی بنتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کا نصف روزے میں کٹتا ہے. تو اس لحاظ سے اسے نصف صبر کہنا بہت ہی عمدہ مبنی بر حکمت بات ہے. لیکن ایک اور معنی بھی اس کے مجھے یہ سمجھ آئے کہ صبر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ان بلاؤں پر صبر جن پر انسان کا اختیار نہیں، جیسا کہ آفات سماوی ہیں، جیسا کہ کسی ظالم کے ظلم ہیں، کوئی مالی نقصان پہنچا دیتا ہے، کوئی لٹیرا لوٹ کر لے جاتا ہے، کوئی جسمانی اذیتیں پہنچاتا ہے، جیسا کہ آج کل بوسنیا میں ہو رہا ہے اور بہت سے دیگر مسلمان ممالک میں بھی دکھائی دیتا ہے. کئی قسم کے ظلم ہیں جو ایک انسان دوسرے پر توڑتا ہے، یا جنہیں آفات سماوی کہتے ہیں، حوادث زمانہ، ان کے نتیجے میں انسان برداشت کرتا ہے. اور ان پر اگر کوئی صبر کرے تو وہ بیرونی مصائب پر صبر کرنا کہلائے گا جن پر انسان کا اختیار ہی کوئی نہیں. صبر کی ایک قسم ہے جو اندرونی مصائب سے تعلق رکھتی ہے، جس میں بندے کا اختیار ہے. مثلا پانی ملتا ہو اور نہ پیے، بھوک لگی ہو اور روٹی نہ کھائے جو مل رہی ہو، دل چاہتا ہو
کسی سے پیار کرنے کو اور خدا کی کا حکم رستے میں حائل ہو، ہرگز نہیں۔ نظر آوارہ ہونے کی تمنا پیدا ہو اور خدا کا حکم روک دے کہ خبردار، زبان چاہے کہ بے لگام ہو اور اللہ کا حکم کہے ہرگز نہیں، تو ہر جگہ پہرے بٹھا دیے جائیں، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر توئی صبر ہے جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس صبر کی جتنی تکلیفیں انسان خود اپنے اوپر عائد کرتا ہے عقل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے یا دل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے، جو بھی تعلق بات ہو، تو یہ نصف صبر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان نصف صبر ہے۔ اب دیکھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی گہری ہوتی تھی۔ میں تو جب حدیثیں پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ اگر تو آپ اوپر سے گزر جائیں آرام سے تو ان حدیثوں کا حسن ویسے بھی دکھائی دیتا ہے، ہر بات پیاری ہے، لیکن وہاں اگر ٹھہر جائیں اور حدیثوں کی ان کی مضمون میں اتریں نیچے تو ایک اور معانی کا جہان دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کی کائنات میں بڑی وسعتیں ہیں، ایک سطحی نظارہ ہے جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، ایک سائنٹیفک نظارہ ہے جب ایک سائنسدان ایک جگہ پہنچ کر اس کی کنوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تیل کے آثار عام عقل انسان کو دکھائی نہیں دیتے، ایک سائنسدان کو دکھائی دیتے ہیں، وہ کھدائی کرتا ہے، نیچے پہنچتا ہے اور اسے تیل کے چشمے مل جاتے ہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کی تخلیق کا ایک شاہکار تھے، اور ایسا عظیم شاہکار ہے کہ جہاں تفسر کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میں نے تو جب بھی احادیث نبوی پر غور کیا ہے، مجھے بہت ہی پیارے حکمت اور عقل کے موتی اس میں چھپے ہوئے دکھائی دیے ہیں، اور یہ بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے عین مطابق تھی۔ آپ اپنی نیکیوں کو خود ظاہر کر کے دکھاتے نہیں تھے، اور جو حکمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا ذکر تو فرمایا ہے، لیکن نمایاں کر کے اٹھا کر دکھایا نہیں کہ دیکھو میں کیسی عقل کی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ مضامین ہیں جو از خود بہتے چلے جا رہے ہیں، اور بنی نوع انسان پر چھوڑ دیا ہے، جو چاہے فائدہ اٹھائے، جو چاہے نہ اٹھائے۔ اس میں ایک الہی استغنا ملتا ہے، ایک غنا کی شان ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی تو کائنات میں بے شمار فوائد مخفی رکھے ہوئے ہیں، اور بے شمار حکمتوں کے موتی ہیں جو جگہ جگہ خدائی قانون میں چھپے پڑے ہیں، لیکن اگر ایک سرسری مسافر سرسری نظر سے ان پر سے گزر جائے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ان کی کنوں کیا ہے۔ اور اگر غور کریں گے تو آپ کو ہر مضمون کے پیچھے ایک اور دلکش مضمون دکھائی دے گا، اس سے نیچے ایک اور دلکش مضمون دکھائی دے گا۔ بس جیسا کہ قرآن خدا تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے، ایک پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خصوصیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اس مہینے میں فیضیاب ہوں۔ وہ ہوا جو چلا کرتی تھی بنی نوع انسان میں خیرات کی خاطر، وہ چلنا بند نہیں ہوئی، وہ آج بھی جاری ہے۔ وہ ہوا رمضان میں تیز تر آج بھی ہوتی ہے۔ وہ خزانے جو محمد رسول اللہ کے ارشادات میں مدفون ہیں اب بھی وہ حاصل ہو سکتے ہیں اگر کوئی انسان اپنا ہاتھ پھیلائے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور اس کا سب سے اہم طریق یہ ہے کہ رمضان مبارک میں خصوصیت سے درود پر سلام بھیجیں، اور مسلمانوں کے لیے دعا کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ آل محمد کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ میں تو جب بھی خصوصیت سے کہیں عالم اسلام پر دکھ پڑتا ہے تو درود کے حوالے سے دعا کیا کرتا ہوں۔ اے اللہ جیسے بھی ہے تیرے محمد کے غلام ہے، تیرے عاشق محمد رسول اللہ کے سے پیار کرنے والے ہیں، جو کچھ اور بھی ہوں پیار کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں کہ آخر کنند دعوی حب پیغمبرم، امت بگڑ گئی، بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گئی، تیرے فضلوں کی مستحق نہ رہی، نہ صحیح، لیکن
تیرے اور ہمارے محبوب آقا محمد، تیرے محبوب بندے ہمارے محبوب آقا محمد رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ تو رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طرح درود پڑھیں تو آپ کی ساری دعائیں امت کے حق میں جامع بھی ہو جائیں گی اور زیادہ قبولیت کا درجہ پائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.